بہت سارے لوگ آئیں گے, بہت ساری باتیں ہوں گی. میرا ایک ہی سوال, کیا گارنٹی ہے کہ کل ہم مسلمان, دلت, بہوجن اگر تمہیں ووٹ دیتے اور ودھائک بن کر یہاں سے آئے گا کہ کل نریندر مودی کے گود میں بیٹھ جائے گا, اس کی گارنٹی کون لے گا؟ آپ لوگ لے سکتے ہیں, یا دیدی یا دادا لے سکتے ہیں. بغل کے بازوک سے لوگ بھاگ رہے ہیں تو روک نہیں سکتے, آگے کا کیا کریں گے؟ ارے ہمارے نہ خون میں, نہ ہماری تربیت میں, نہ ہماری تاریخ میں نمرود اور فرعون سے ڈرنا ہے, نہ ہم زندگی میں ان سے ڈریں گے. ہماری تاریخ, ہماری زندگی, ہماری تربیت یہی ہے کہ وقت کے حکمران جو ظلم کرتے ہیں, جو یزید طرف سے آتے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہماری تاریخ سکھاتی ہے. ہم ہماری زندگی میں ہمارے بزرگوں نے ان کا مقابلہ کیا, ہم مقابلہ کریں گے اور آنے والی نسل بھی ان کا مقابلہ کرتے رہے گی. ان دلوں کی طرح بی جے پی کے گود میں جا کر کبھی نہیں بیٹھے. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے, یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. این آر سی, این پی آر اور سی اے کا جب قانون آیا, ترنمول کے کتنے پارلیمنٹرین غیر حاضر تھے؟ کتنے تھے؟ زور سے بولیے. جب تمہیں پتا ہے کہ 8 غیر حاضر تھے جس کی وجہ سے تم پر آفت آئی, تو کس بنیاد پہ ان کو ووٹ دو گے؟ ارے جب تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے تمہارے مستقبل کے ساتھ کھیل لیا, تو تم کس بنیاد پہ ان کو ووٹ دو گے؟ جب تمہیں خود پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمارے پیٹھ پہ خنجر مارا, تو کس بات پر ترملون کی بات کرو گے؟ کون تھا وہ مرتے مجاہد جو وہاں پر اٹھ کر, جس کو بنگال نے کبھی ووٹ نہیں دیا, جہاں پر بنگال میں کبھی اس نے اپنے ودھائک کو نہیں ٹھہرایا, جو بنگال کی سرزمین پہ وہ کبھی نہیں آیا, مگر وہاں پر اٹھ کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے اٹھ کر ان وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرتے ہوئے, اس کالے قانون کو پھاڑتے ہوئے, اس وقت کے فرعونوں پہ مارنے والا کیا ٹی ایم سی تھی؟ کیا کانگریس تھی؟ کیا لیفٹ تھی؟ کون تھے؟ تو تمہارا ووٹ اور تمہاری طاقت کس کے پیچھے لگے گی؟ یہ جذبہ لے کر آگے بڑھنا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ تمہیں دھوکہ کس نے دیا, آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے نوجوانوں کی مستقبل سے کس نے کھیلا. اور یہاں پہ تمام مجلسی جو ورکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں, اگر تم کمزور ہو تو یہ مقام تمہارے لیے نہیں. اگر تمہارے دل میں ایمانی جذبہ نہیں, اپنے بازوک والے بھائی یا پڑوسی کے لیے محبت نہیں, اپنے بھائی کے لیے تڑپنے کی خواہش نہیں, اور دل میں خوف ہے, تو یہ آپ کی جگہ نہیں. اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے لڑنے کی جدوجہد ہے, محبت ہے, اور آپ کے بازوؤں میں قوت ہے, تو ہرا پرچم ہمارا مستقبل ہے جسے اٹھانے کا آپ کو اور مجھے عزم لینا ہے, اور بنگال میں ہمیں ہرا پرچم کو بلند کرنا ہے. یہ طاقت سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں, آپ کی تو زندگی یہاں پہ گزر گئی, اٹھ کر بولیے کہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو تو یہاں پہ روزگار ہے, تو ماجد حسین کی یہاں پہ ضرورت نہیں, میں چلے جاؤں گا, آپ کی مرضی جو آئے کرے. اگر نہیں بول سکتے تو کون سے اندھیروں میں جی رہے ہو؟ اگر نہیں بول سکتے تو کون سے اندھیروں میں جی رہے ہو؟ ہماری تاریخ ہمیشہ روشنی کی ہے. ہماری تاریخ, ہمارے بزرگوں نے جو مثالیں ہمارے سامنے جو ظاہر کی, وہ روشنی کی ہے. اندھیرا ہمارا نصیب نہیں ہو سکتا. ہم نے باطلوں سے لڑتے ہوئے اپنے راستے کو چیر کر بنایا ہے, اور یہ حق کا راستہ ہے, اور حق کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ہوتے ہیں, مشکلات ہوتے ہیں, قربانی دینی پڑتی ہے, جدوجہد کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو لہو لہان کرنا پڑتا ہے, تو ہی حق کے راستے پہ تم آگے بڑھ سکتے ہو. مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد نہ منتری کی کرسی ہے,
نہ مکھیہ منتری کی کرسی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ 5 سے 10 ایسے شیر جائیں جو وہاں پہ ایوان اسمبلی میں جا کر آپ کی بات کر سکے. چاہے NRC کا معاملہ ہو, کس نے آواز اٹھائی؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے. میرے بزرگ, میرے علماء, میرے تمام بڑوں سے میری یہ گزارش ہے, شریعت میں جب عمل دخل اندازی کی گئی تو کون تھا جو اٹھ کر شریعت کی بات کیا؟ شریعت کی حفاظت کے لیے بے خوف ہو کر ان وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے والا ایک ہی شخص تھا, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. ارے مجلس اتحاد المسلمین آپ کا کام کرتی ہے, آپ کی بے ٹوک آواز اٹھاتی ہے. سب نے ہمیں کیا کیا الزامات لگائے. اختر ایمان کامیاب ہوئے, کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. رکن الدین صاحب نے بیسی سے کامیابی حاصل کی, کس کو ہرا کر کامیابی حاصل کی؟ کمل کو کچل کر کامیابی حاصل کی, بھاجپا کو ہرا کر کامیابی حاصل کی. بہادر گنج سے انصار نیمی صاحب کامیاب ہوئے, کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. قمر الہدا صاحب کامیاب ہوئے, کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. اظہار اسوی صاحب کوچا دامن سے کامیاب ہوئے, کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد میں کامیاب ہوئے, کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ شیو سینا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. ہمیشہ حیدرآباد میں ہر الیکشن میں اسد الدین اویسی صاحب کس کو روند کر کامیاب ہوتے ہیں؟ بھاجپا کو روند کر کامیاب ہوتے ہیں. تو ہماری تاریخ ہمیشہ بھاجپا سے ٹکرانے کی ہے, لڑنے کی ہے اور ان کو شکست دینے کی ہے, اور یہی جذبہ لے کر ہم ویسٹ بنگال کو آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے بھاجپا کو ہرا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس بار آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اور ہم کو مل کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے, اپنے آپ کو بلند کرنا ہے, تاکہ اس ایوان اسمبلی میں جا کر شیروں کے طرح آپ کے اور میرے نمائندے ان وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر سکے کہ کب تک میرا نوجوان اپنی ماں کے گود کو چھوڑ کر, اپنے باپ کے سائے کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر محنت کرے گا, وہاں پہ مرے گا, اور اس کی کب تک ہم لاش دیکھتے رہیں گے. کوئی بولنے والا ہے یہ جو ایک پختی جماعت ہے, جو آپ کی جماعت ہے, جو بے خوف جماعت ہے. چاہے الزامات کچھ بھی لگے, یہاں پہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, الزامات ہماری تاریخ کے لیے کچھ نہیں ہے. الزامات اس پہ ہی لگتے ہیں جو حق کے راستے پہ چلتا ہے, اور ہمیں یقین ہے ہم حق کے راستے پہ ہیں, اور ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ چلتے ہوئے اس حق کے راستے کو پار کریں گے. چاہے اس میں کتنے بھی تکلیفات آؤ, چاہے آگ بچھو یا کانٹے بچھو یا ہم لہو لہان ہو, چاہے کئی گڑھے کھودے جائیں, ہم بھرے پرچم کو انشاءاللہ تعالی ویسٹ بنگال میں بلند کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. بہت ہو گیا ڈرانا, بہت ہو گیا گھبرانا. اگر تمہارے میں ہمت ہے تو ہمیں جمہوری طور پہ ہمارا مقابلہ کرو. اب یہ کیسز کی دوسرے چیزوں کے دھمکیاں مت دیو. اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی آفت یا کوئی بھی مشکل اگر ایک بھی ورکر پہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ احتجاج کریں گے, اور وہ احتجاج تم برداشت نہیں کر پاؤ گے.